إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللہ رب العالمین کا فرمان سورۃ ابراہیم میں یہ موجود ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے اللہ رب العالمین تمہیں مطلع کر رہا ہے اگر تم شکر کرو گے مزید نعمتوں سے نوازو گے وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اور اگر ناقدری کی ناشکری کی إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے اور آگے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اگر تم سب کے سب مل کر اللہ رب العالمین کا انکار کر دو کفر کر دو اللہ رب العالمین تعریف کیا گیا ہے وہ بے پرواہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جتنا اللہ رب العالمین کو اپنی تعریف پسند ہے کسی کو بھی اتنی پسند نہیں ہے یعنی سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو اپنی تعریف پسند ہے جس کی وجہ سے تعریف کرنے والے سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملا المیزان، الحمدللہ
اللہ رب العالمین کے میزان کو بھر دیتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، کتنا آسان سا جملہ ہے، لیکن یہ آسان سا جملہ اور بالکل ہلکا سا جملہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی بہت بڑی قدر ہے، بہت بڑا یہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے صلہ دیتا ہے، انعام دیتا ہے۔ اور شکر جو انسان کرتا ہے اس کے بھی دو ہی طریقے ہیں، یا تو انسان زبان سے الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کرتا ہے، یا پھر لفظ شکر الحمدللہ یا لفظ شکر کہہ کر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ لیکن ان میں ایک فرق ہے، انسان الحمدللہ صرف زبان سے کہہ سکتا ہے، لیکن زبان سے جو شکر کہتا ہے وہ زبان سے بھی شکریہ ادا ہو سکتا ہے، اعضائے جوارح سے انسان اپنے جسم سے بھی شکریہ ادا کر سکتا ہے۔ یعنی ایک شکریہ کا انداز ہے انسان زبان سے کسی کو کہتا ہے شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی نوازش شکریہ، لیکن دوسرا انداز ہے شکریہ کا کہ انسان اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرے، یہ بھی شکریہ ہے۔ تو دونوں کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ الحمدللہ یا شکریہ کس موقع پہ کہا جاتا ہے؟ یا تو اللہ رب العالمین کسی قوم کو، کسی انسان کو مصیبت سے، پریشانی سے نجات دے دے اور وہ شفا یاب ہو جائے، عذاب سے بچ جائے، تو وہ اس وقت الحمدللہ کہتا ہے یا شکریہ کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان لوگوں کو دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، اپنی بستی کو چھوڑ چکے تھے موت کے ڈر سے، اللہ رب العالمین نے جہاں وہ تھے وہیں ان کو مار دیا، وہیں ختم کر دیا، پھر ان کو زندہ کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العالمین کا تو انسانوں پر بہت بڑا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کا حمد بھی کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا ہے، کوئی بھی نعمت ملتی وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے جس نے بڑھاپے کی حالت میں مجھے اولاد سے نوازا ہے، اسماعیل کی شکل میں، اسحاق کی شکل میں اللہ رب العالمین نے مجھے اولاد عطا فرما دی۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے دونوں کو علم دیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد سلیمان علیہ السلام کو علم سے نوازا، دونوں نے شکریہ ادا کیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، دونوں نے اللہ رب العالمین کی تعریف کر کر شکریہ ادا کیا کہ اس اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں بہت سارے لوگوں پر فضیلت عطا کر دی۔ لقمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، لقمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے، جب بھی ان کو نعمتیں ملے، جب بھی اس کو آسانی ملے، فراوانی ملے، نعمتیں ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ شکریہ ادا کرے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ جب انسان
40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے, اپنے دامنوں کو پھیلاتا ہے اور دعا کرتا ہے, رب اوزعنی, اللہ مجھے توفیق عطا فرما, اللہ مجھے یہ طاقت قوت عطا فرما, ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, اللہ مجھے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے مجھے عطا کی ہے. وعلی والدی, اور صرف ان نعمتوں کا نہیں جو مجھ پر ہے بلکہ ان نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما جو میرے والدین پر تو نے کی ہے. وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, یہ شکریہ کس انداز میں ہوگا؟ ہماری پاکستانی قوم کی طرح اللہ رب العالمین نے ملک دیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لیکن آج کل آپ نے دیکھا پاکستانی قوم نے کس طرح شکریہ ادا کیا. کیا اس کو شکریہ ادا کہہ سکتے ہیں؟ یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی, بغاوت کی, اللہ رب العالمین کی مخالفت کی ہے. اس اللہ رب العالمین کی نعمت کے ملنے پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا جاتا, لیکن نوجوانوں سے لے کر ہمارے حکمرانوں تک کسی کے اندر بھی یہ عقل نہیں آئی, یہ سوچ نہیں آئی کہ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے, اس کا اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اللہ رب العالمین کی تعریف کرنی چاہیے. بلکہ جو بھی محفل سجائی, جو بھی کام کیا, نوجوانوں نے کیا, عوام نے کیا یا حکمرانوں نے کیا, اس میں سراسر اللہ رب العالمین کی مخالفت. ہم سے تو وہ یہود بھی اچھے تھے, یہود بھی اچھے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے, قوم یہود 10 محرم کو روزہ رکھا کرتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول, ہمیں اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دی 10 محرم کو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا, ہم بھی اسی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. فرعون سے اللہ رب العالمین نے نجات دی تھی, ہمیں اللہ رب العالمین نے نجات دی انگریزوں سے, غیر مسلموں سے, ہندوؤں سے نجات دی, لیکن ہمیں شعور نہیں آیا کہ ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے. ہم بھی کوئی اللہ رب العالمین کی فرمان برداری کر لیں, ہم بھی کوئی ایسا کام کر لیں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو اور ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے. ہمیں یہ سوچ نہیں آئی, ہم الٹے کاموں میں پڑ گئے. عنایت رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ, اللہ مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے, تو راضی ہو, جو اعمال تیرے لیے پسندیدہ ہے اللہ مجھے ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اس انداز میں ہوتا ہے شکریہ. سلیمان علیہ السلام راستے میں کہیں جا رہے تھے, چیونٹی نے چیونٹیوں کو بلا کر آواز دی. سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت دی تھی, یہ توفیق دی تھی. اللہ رب العالمین کا ان کے لیے یہ خاص معجزہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی آواز بھی سنتے تھے, سمجھتے تھے, جانتے تھے اور ان کے ساتھ بولتے بھی تھے, جواب بھی دیتے تھے. صرف پرندوں کے نہیں بلکہ حشرات الارض ہیں یا پرندے ہیں یا جانور ہیں, سب کی اللہ رب العالمین نے توفیق دی تھی ان کو کہ ان کی زبان بولتے بھی تھے, سنتے بھی تھے. جا رہے تھے, چیونٹی نے چیونٹیوں کو آواز دے کر بلایا اور کہا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, لہذا اپنے دلوں کے اندر گھس جاؤ, چھپ جاؤ, نہیں تو لشکر تمہیں اپنے پیروں کے نیچے دے کر لتاڑ دے گا, روم ڈالے گا اور تم مر جاؤ گے, انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, شور بھی نہیں ہوگا. سلیمان علیہ السلام نے بات سنی, فتبسم ضاحكا من قولها, سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور کیا کہا, اتنی بڑی اللہ رب العالمین نے صلاحیت دی تھی, توفیق دی تھی, لوگوں کے سامنے غرور نہیں کیا, لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہیں بنایا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں, میں وہ نہیں. اما رب اوزعنی, اللہ مجھے توفیق عطا فرما, ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں
ان نعمتوں کا جو مجھ پر ہے اور جو میرے والدین پر ہے تیری نعمتیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اور رب اللہ مجھے وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، مجھے اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ تیری رحمت کے بغیر میں بھی کچھ نہیں ہوں، وقت کا نبی ہے، دعا کا انداز دیکھیں، اپنی رحمت کے ساتھ مجھے بھی اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ یہ شکریہ کا انداز ہے، ہمارا یہ انداز نہیں ہے، ہماری یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ رب العالمین کو خوش کر کے، نہیں، ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے اپنی من مانی کر کے، اپنی مستی موج کر کے۔ اور جب کوئی کہے کہ ایسے موقع پہ اللہ رب العالمین کی ناشکری نہیں کرتے تو جواب ملتا ہے یہ خوشی کا موقع ہی تو ہے، اس موقع پہ تو ہلا گلا ہوتا ہے، شادی ہو یا یہ 14 اگست کا دن ہو، اسی دن پہ ہلا گلا ہوتا ہے، اس دن بھی یہ نہ کرے، یعنی خوشی کے دن اللہ رب العالمین کی مخالفت ہی کرنا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں پر بھی، جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نعمتیں پر بھی اللہ رب العالمین کی تعریف کی۔ نیند سے بیدار ہوئے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کھانا کھا کے فارغ ہوئے، کھانا مل گیا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کتنا اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، تعریف ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی تعریف سے بہت دور ہو چکے ہیں، اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں لیکن شکریہ ادا نہیں کرتے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا تھا، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ سلیمان علیہ السلام خود اعلان کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کو وارث بنایا داؤد علیہ السلام کا۔ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے کہا ہمیں علم دیا گیا ہے، پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے، اور بھی بہت سارا علم دیا گیا ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور بہت ساری چیزیں ہمیں دی گئی ہیں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے، آپ سنتے جائیں، بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں باغ فدق نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، انہوں نے ورثہ مانگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بتا رہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، یہاں سلیمان علیہ السلام خود نبی کا وارث بن گیا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کی وارث فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں بن پا رہی تھی؟ ان کو ورثہ کیوں نہیں ملا؟ جب داؤد علیہ السلام کا ورثہ سلیمان علیہ السلام کو ملا، اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ ہم نے داؤد کا وارث سلیمان علیہ السلام کو بنا، تو نبی علیہ السلام کی وارث فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں بن پا رہی تھی؟ ان کو تو ورثہ کیوں نہیں ملا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، بہت غلط فہمی میں ہمیں ڈالتے ہیں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام وارث بنے۔ اب یہاں دیکھیں داؤد علیہ السلام کی صرف اور صرف اولاد سلیمان علیہ السلام کی تھی، اور کوئی اولاد نہیں تھی داؤد علیہ السلام کی، صرف اکیلے سلیمان علیہ السلام تھے، اور سب اولاد کے ہوتے ہوئے صرف سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث کیوں بنایا؟ یہ تو زیادتی ہے۔ اولاد اور بھی ہے داؤد علیہ السلام کی، لیکن وارث صرف سلیمان علیہ السلام ہے، باقیوں کو حصہ کیوں نہیں ملا؟ اور پھر یہ کوئی عجیب بات ہے، ہر باپ کا وارث اس کا بیٹا بنتا ہے، اس کو قرآن میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عام جائیداد نہیں ہے، بلکہ صرف علمی ورثہ ہے، نبوت کا ورثہ ہے۔
وورث سلیمان داود، داود علیہ السلام کے بعد ان کے علم کا وارث سلیمان علیہ السلام بنے۔ علمی ورثہ ہے، دنیاوی ورثہ نہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء نبی علیہ السلام کے وارث ہیں۔ نبی علیہ السلام علماء کو درہم و دینار دے کر گئے ہیں، علمی میراث دے کر گئے ہیں۔ تو داود علیہ السلام کے جو وارث ہیں سلیمان علیہ السلام، وہ علمی لحاظ سے ہیں، دنیاوی لحاظ سے نہیں ہے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اگر دنیاوی ورثہ سلیمان علیہ السلام کو مل رہا ہے اور وارث بن رہے تو یا ایھا الناس، لوگوں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا ایھا الناس، لوگوں، میں داود علیہ السلام کا وارث ہوں، پھر لوگوں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں علمی ورثہ ہے، یہاں نبوت کا ورثہ ہے کہ داود علیہ السلام کے بعد جو نبی بنے وہ داود علیہ السلام کا اپنا بیٹا سلیمان علیہ السلام تھا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں علم سے بھی نوازا تھا۔ دوسری ایک آیت پیش کی جاتی ہے اسی حوالے سے، انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا کو چھپا کر اللہ رب العالمین سے دعا کی، لوگوں سے چھپا کر اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ انی خفت الموالیہ، میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، انی خفت الموالیہ، میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، من ورائی، اپنے بعد، وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا، اللہ میری بیوی باز ہو چکی ہے، میں خود بھی بڑا ہو چکا ہوں، مجھے ایسا وارث عطا فرما یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے، واجعلہ رب رضیہ، اس کو بھی ایسا بنا دے جو تیری رضامندی کے کام کرے۔ یہاں کہتے ہیں یرثنی ویرث من آل یعقوب، زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ ایسا بیٹا مجھے عطا فرما جو میرا وارث بنے۔ تو زکریا علیہ السلام نبی ہے، وہ اپنا وارث مانگ رہے ہیں، تو اگر وراثت نہ ہوتی تو وارث کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہاں بھی زکریا علیہ السلام علمی میراث کا وارث مانگ رہے ہیں، دنیاوی میراث کا وارث نہیں مانگ رہے۔ آپ جانتے ہیں ایک بیٹا اپنے باپ کی جائیداد کا مالک ہوتا ہے، وارث بنتا ہے، وہ پوری قوم کی وراثت کا وارث نہیں بنتا، پوری قوم کی وراثت کا وارث نہیں بنتا۔ یہاں زکریا علیہ السلام کیا فرما رہے؟ یرثنی، میرا بھی وہ وارث بنے، ویرث من آل یعقوب، پوری آل یعقوب کا بھی وہ وارث بنے۔ پوری آل یعقوب کا وارث کون بن سکتا ہے؟ کوئی ایک بن سکتا ہے؟ یہ علمی ورثہ ہے۔ اللہ مجھے میرے بیٹے کو علمی میراث عطا فرما جو پوری بنی اسرائیل کو سنبھالے۔ میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، وہ میرے بعد میرا ورثہ سنبھالے تو دور کی بات ہے، الٹا دین اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ ان سے ڈر ہے وہ تیری مخالفت کریں گے، وہ تیری نافرمانی کریں گے۔ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا بھی وارث بنے، میری جگہ میری جانشینی سنبھالے اور آل یعقوب کی پوری کو بھی سنبھالے، ان کا بھی وارث بنے۔ تو یہ علمی میراث ہے، دنیاوی میراث نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام وارث بنے داؤد علیہ السلام۔ وقال یا ایھا الناس علمنا، ہمیں علم دیا گیا ہے، علم دیا گیا ہے۔ کن چیزوں کا علم؟ پرندوں کی بولی کا علم ہے، حشرات الارض کی بولی کا علم ہے، سارا کچھ اللہ رب العالمین نے نوازا ہے۔ اور شکریہ ادا کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ملکہ بلقیس کے حوالے سے خود اور پیغام لے کر آیا، خبریں لے کر آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کا تخت میرے پاس کون لے کر آئے گا؟ عفریت نے کہا میں اتنی دیر میں لے آؤں گا۔
قرآن نے کہا وقال الذی عنده علم من الکتاب ان آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پلک جھپکنے کی دیر میں اس کے تخت کو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. کتنا دور دراز کا سفر ہے، تخت ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا وزنی ہے، اس کو چھوڑ دے، جو کچھ بھی ہے میں آپ کے پلک جھپکنے کی دیر میں اس کو آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں. اور کر دیا. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. یہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت اپنے سامنے دیکھا تو فوراً کہا یہ میرے رب کی آزمائش ہے، یہ میرے رب کا امتحان ہے کہ میں اتنی بڑی نعمت کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا ناقدری کرتا ہوں، میں شکریہ کرتا ہوں. ہمیں بھی اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے. جب اتنے بڑے بڑے نبی، وقت کے نبی رسول اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہمیں کیوں اسی چیز مانے ہیں؟ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو شکریہ ادا کرنا ان نعمتوں کے بدلے میں تو دور کی بات ہے. جو اللہ رب العالمین نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہے، جو ہم پر جو چیزیں فرائض رکھتی ہے، فرائض کی حیثیت رکھتی ہے، ہم تو وہ پوری کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. کتنے لوگ ہیں جو 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتے، وہ شکریہ ادا کیا کریں گے؟ اس لیے یہ ہماری اندر یعنی ہماری کمزوری ہے یا ہماری خصلت ہے. ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. اللہ رب العالمین کی نعمتیں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ہم نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفوں کے اندر مبتلا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے تو اور مزید نعمتیں دے گا، اور مزید نعمتیں دے گا، لیکن نہ قدری کرو گے، نہ شکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بھی بہت زیادہ سخت ہے. اور یہ شکریہ ادا کرنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ رب العالمین کا فائدہ ہے، اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں اضافہ ہوتا ہے. نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً آگے اللہ رب العالمین نے ان کا قول نقل کیا وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. تم سب کے سب مل جاؤ، انسان نہیں جن بھی، سب کے سب مل کر اللہ رب العالمین کی ناشکری کرو، انکار کر دو. اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی. فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. اللہ رب العالمین بے پرواہ بھی ہے، وہ تعریف کیا گیا بھی ہے. تم تعریف نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ رب العالمین کی تعریف ہو چکی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت لمبی ساری حدیث ہے، اس کی آخری جملہ یہ ہے یا عبادی لو انکم اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم. اے میرے بندو، تم سب کے سب، جن بھی تم بھی، انسان بھی جن بھی، تمہارے پہلے بھی تمہارے پچھلے بھی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آنے والا ہر آدمی اور جن بھی، تم سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ رب العالمین کا انکار کر دو، اللہ رب العالمین کا ناشکر بن دو، انکار کر دو، کفر کر دو، تب بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی. اور تم سب کے سب مل کر ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے لگ جاؤ اور ایک بہترین انسان کی شکل بن جاؤ، تمہارے دل متقی بن جائیں، سب سے زیادہ تقوی والے بن جائیں، تب بھی تم اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. تمہارے کفر کرنے سے اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی، تمہارے شکر کرنے سے اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. تم سب کے سب مل کر ایک میدان میں اللہ رب العالمین سے مانگو، جو تمہارے من میں آئے مانگو، سوال کرو، اللہ رب العالمین تمہیں ہر سوال کو پورا کر دے. تمہارے ہر سوال کو جو تم نے مانگا ہے اللہ رب العالمین تمہارے سب کے
سارے سوالوں کو پورا کر دے. تمہارے سوالوں کو پورا کرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبونے کے بعد نکالنے سے کمی آتی. تم کیا کرو گے؟ ہم تو اپنے لیے شکریہ ادا کریں گے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا نا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا وہ اپنی جان کے لیے شکر کرے گا، جو ناشکری کرے گا اس ناشکری کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے. اللہ رب العالمین کا اس میں کوئی نہیں، نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی. میرے بھائیو، یہ ملک اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اس ملک کے ملنے پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے. رکوع لمبا ہوتا، قیام لمبا ہوتا، سجدے لمبے ہوتے، اتنا لمبا قیام ہوتا پاؤں سوج جاتے. پوچھنے والے پوچھتے اللہ کے رسول آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں پاؤں سوج جاتے ہیں، اللہ کے نبی اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا جواب دیتے؟ اللہ رب العالمین نے جب میرے گناہ معاف کر دیے، اتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا ملک دیا ہے اور اتنی نعمتوں سے بھرا ہوا ملک دیا ہے، ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کریں گے، نہ قدر کریں گے، ممکن ہے اللہ رب العالمین یہ نعمت چھین بھی لے. جو میرا رب دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ دعا کی درخواست ہے. حفیظ بھائی ناصر حبیب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور عمل صالح والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے. اور جو ہمارے مسلمان بھائی کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں بھی دور فرمائے. جو کسی مشکل میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات بھی حل فرمائے، اور جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.